بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ جنگ ختم ہوتے ہی انگلستان میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آ گئی۔ اس پارٹی کے ساتھ کانگریس کے گہرے تعلقات تھے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر گاندھی جی نے گرگٹ کی طرح ایک اور رنگ بدلا۔ اب انہوں نے برملا یہ رٹ لگانی شروع کر دی کہ انگریزوں کے بعد ہندوستان میں سیاسی اقتدار کی وارث صرف آل انڈیا کانگریس ہے۔ جہاں تک مسلم لیگ کا تعلق ہے، اقتدار حاصل کرنے کے بعد کانگریس خود اس سے نپٹ لے گی۔ اہنسا پرم دھرم کا یہ درینہ پجاری اب باضابطہ تلوار سونت کر میدان جنگ میں اترنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ مطالبہ پاکستان کے متعلق گاندھی جی کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان ایک اٹوٹ اور ناقابل تقسیم اکائی ہے۔ اس کو تقسیم کرنے کی کوشش گیو ماتا کا جسم کاٹنے کے مترادف ہے۔ جراحی کا یہ عمل بھارت ماتا پر کرنے سے پہلے ان کی لاش پر کرنا ہوگا۔ اس پس منظر میں برطانوی کیبنٹ مشن آزادیِ ہند کی گتھی سلجھانے مارچ 1946 میں ہندوستان وارد ہوا۔ مشن میں لارڈ پیتھک لانس، سر اسٹیفورڈ کرپس اور مسٹر اے وی الیگزینڈر شامل تھے۔ رجحان طب اور میلان خاطر کے لحاظ سے لارڈ پیتھک لانس گاندھی جی کی مہاتمائی کے اسیر تھے۔ وہ گاندھی جی کو مشرق کی دانائی اور روحانیت کا منبع سمجھتے تھے اور ان دونوں کا آپس میں گرو اور چیلے کا سا ساتھ تھا۔ مشن کے سب سے زیادہ تیز ترار اور فعال ممبر سر اسٹیفورڈ کرپس تھے۔ پنڈت نہرو کے ساتھ ان کے گہرے مراسم تھے۔ مشن کی بیشتر اہم تجاویز پنڈت نہرو اور گاندھی جی کے خفیہ مشورے کے بعد مرتب کی جاتی تھیں۔ اس مقصد کے لیے سر اسٹیفورڈ کرپس اپنے ایک ذاتی دوست سدھیر گھوش کو دلال کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ مشن کے تیسرے ممبر اے وی الیگزینڈر کو کانگریسی لیڈروں کے ساتھ کسی قسم کی ذہنی یا جذباتی یا ذاتی وابستگی تو نہ تھی، لیکن ان کو یہ وہم لاحق تھا کہ کانگریس کے مردِآہن ولبھ بھائی پٹیل کی خوشنودی حاصل کیے بغیر مستقبل میں آزاد ہندوستان اور انگلستان کے باہمی تعلقات خوشگوار نہیں رہ سکتے۔ اس ملی بھگت کے مقابلے میں قائد اعظم کی ذات یکا و تنہا تھی۔ ان کا واحد ہتھیار ان کا ذاتی کردار تھا، جس کا ایک نمایاں جوہر ان کی سیاسی بصیرت تھی، لیکن اس سے بھی بڑا جوہر ان کی کامل ثابت قدمی اور دیانتداری تھی، جسے نہ خوف دبا سکتا تھا، نہ خوشامد ڈگمگا سکتی تھی، نہ لالچ خرید سکتا تھا۔ جب کیبنٹ مشن ہندوستان آ رہا تھا تو وزیر اعظم کلیمنٹ اٹیلی نے اپنے بیان میں یہ اعلان کیا تھا: ہندوستان میں اقلیتوں کے حقوق کا ہمیں خیال ہے، لیکن ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی اقلیت اکثریت کے حقوق پر کسی قسم کا ویٹو استعمال کرے۔ اس اعلان پر کانگریس نے بڑی بگلیں بجائیں۔ مسلم لیگ کے لیے یہ ایک طرح کی وارننگ تھی کہ وہ کانگریس کے عزائم میں زیادہ روڑے اٹکانے کی کوشش نہ کریں۔ قائد اعظم نے اس دھمکی کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا، یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک مکڑی اپنا جالا بن کر تیار کرے اور پھر مکھی کو مدعو کرے کہ وہ تشریف لائے اور جالے میں آ کر پھنس جائے۔ اب اگر مکھی اس دعوت کو قبول نہیں کرتی تو وزیر اعظم اٹیلی کے الفاظ میں یہی کہا جائے گا کہ مکھی مکڑی کے خلاف ویٹو استعمال کر رہی ہے۔ کیبنٹ مشن ہندوستان میں 3 ماہ کے قریب رہا۔ اس عرصے کی داستان انگریزوں اور ہندوؤں کی سیاسی چیرہ دستیوں، منافقتوں، ریاکاریوں، دروغ بافیوں اور فریب سازیوں کی عجیب و غریب بھول بھلیاں ہیں۔ کانگریس نے اپنا دامِ تزویر قدم قدم پر بچھا رکھا تھا اور برٹش حکومت کے نمائندے مسلم لیگ کو گھیر گھار کر اس میں پھنسانے کی کوشش کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ قائد اعظم نے ان سب کا مقابلہ بڑی بے لاگ راست بازی اور ثابت قدمی سے کیا۔ کیبنٹ مشن کا یہ فیصلہ تھا کہ برصغیر کو پاکستان اور بھارت کے 2 الگ الگ اور خود مختار حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے برعکس انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ متحدہ ہندوستان میں امور خارجہ، دفاع اور ذرائع آمد و رفت مرکزی حکومت کے اختیار میں ہوں گے۔ صوبوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک گروپ میں ہندو اکثریت کے صوبے ہوں گے، دوسرے گروپ میں پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان ہوں گے، تیسرے گروپ میں بنگال اور آسام کے صوبے ہوں گے۔ 3 مرکزی شعبوں کو چھوڑ کر باقی سب امور میں ہر گروپ خود مختار ہوگا۔ اب متناقضانہ سیاست کاری کا ایک نیا منظر ظہور میں آیا۔ ایک الگ پاکستان کا مطالبہ کرنے والی مسلم لیگ نے تو یہ تجویز منظور کر لی، لیکن اکھنڈ بھارت کی رٹ لگانے والی کانگریس نے اسے مسترد کر دیا۔ مسلم لیگ کی طرف سے اس تجویز کی منظوری قائد اعظم کی سیاسی بصیرت کا عملی شاہکار ہے۔ مطالبہ پاکستان رد ہو جانے کے بعد یہ تجویز بھاگتے چور کی سب سے اچھی لنگوٹی تھی۔ اس میں کم از کم یہ گارنٹی تو موجود تھی کہ صوبوں کی گروپ بندی کی وجہ سے ایک طرف پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان اور دوسری طرف بنگال اور آسام کے مسلمانوں کو اپنے معاملات میں بڑی حد تک ہندو مرکزیت کے اثر سے خود مختاری حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ قائد اعظم ہندو ذہنیت سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ شاید ان کے ذہن میں یہ خیال بھی ہو کہ جس وجہ سے مسلم لیگ اس فارمولے کو منظور کر رہی ہے، عین اسی وجہ سے کانگریس اسے مسترد بھی کر سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو مطالبہ پاکستان قدرتی طور پر از سرِ نو بحال ہو جائے گا۔ کانگریس کی گنگا جمنی سیاست نے وہی کیا جس کی اس سے توقع تھی۔
ہندو قیادت اتنا بھی برداشت نہ کر سکی کہ کسی فارمولے میں مسلمانوں کو ان کے اکثریتی صوبوں میں بھی کسی قسم کا سیاسی اختیار حاصل ہو۔ گاندھی جی چراغ پا ہو گئے۔ پنڈت نہرو اور سردار پٹیل نے کیبنٹ مشن پلان کی دھجیاں اڑا دیں۔ ہندو پریس نے شور و غوغا کر کے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کیبنٹ مشن کے ہاتھ پاؤں بھول گئے۔ انہوں نے کانگریسی لیڈروں کے ساتھ کچھ ظاہری اور کچھ خفیہ رابطے قائم کیے۔ کانگریس کے دباؤ میں آ کر مشن کے ممبروں نے اپنا تھوکا ہوا خود ہی چاٹنا شروع کر دیا اور کانگریس کے ایما پر خود اپنے ہی پلان میں انہوں نے ترمیم و تجدید اور غلط تعبیر، غلط تفسیر اور غلط استخراج کے ایسے پیوند لگانے شروع کر دیے کہ اس کی شکل بدل گئی، اس کے معنی بگڑ گئے اور متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے جمہوری حقوق مکمل طور پر ہندو آمریت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ جس طور پر کانگریس نے اپنی تحریک چلائی، اس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کا بنیادی مقصد انگریزی راج سے آزادی حاصل کرنا نہیں بلکہ مسلم لیگ کو شکست دینا ہے۔ کانگریس کی نظر میں ہندوستان کی آزادی اسی صورت میں قابل قبول تھی جبکہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے زیر نگین رکھنے کے لیے پہلے سے پورا بندوبست کر لیا جائے۔ قائد اعظم اپنا فرض پورا کر چکے تھے۔ کیبنٹ مشن کے پلان کو تسلیم کر کے انہوں نے پاکستان کا مطالبہ داؤ پر لگا دیا تھا، لیکن کانگریس کے خوف و خوشامد میں آ کر مشن نے جب اپنے پلان کی خود ہی صورت مسخ کر دی تو مجبوراً مسلم لیگ نے بھی اپنی منظوری واپس لے لی۔ اس طرح اکھنڈ بھارت کی آخری ہنڈیا کانگریس نے خود اپنے ہاتھوں اپنی مسلم کش پالیسیوں کے چراغے میں پھوڑ دی۔ کانگریس کے بلیک میل کے آگے سر جھکا کر اور دم ہلا کر خود اپنے ہی تیار کردہ پلان میں تحریف و تخریب کرنے والے کیبنٹ مشن نے بھی متحدہ ہندوستان کے تابوت میں آخری کیل گاڑ دی۔ چنانچہ قائد اعظم نے اعلان کیا کہ ہم نے مفاہمت کی ہر کوشش، دلیل اور حجت کو کام میں لا کر دیکھ لیا ہے۔ اب یہ بات حتمی طور پر پایہ ثبوت تک پہنچ گئی ہے کہ ان تمام مسائل کا واحد حل قیام پاکستان ہے۔ دوسروں سے مدد یا ہمدردی کی امید رکھنا بیکار ہے۔ ایسی کوئی عدالت نہیں جس کا دروازہ ہم انصاف حاصل کرنے کے لیے کھٹکھٹا سکیں۔ ہماری فقط ایک عدالت ہے، وہ مسلم قوم ہے۔ اب تک مسلم لیگ کی سیاست بڑی احتیاط سے آئینی حدود کے اندر رکھی جاتی تھی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ انگریزوں کی موجودہ اور ہندوؤں کی مجوزہ غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے سیاست کے اس اسلوب کو ترک کر دیا جائے۔ چنانچہ مسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان کیا اور 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے مقرر ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ برٹش گورنمنٹ کے دیے ہوئے تمام خطابات واپس کر دیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے میرے سونے رب دے حوالے۔